امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا الیکشن مہم کے دوران یہ تہلکہ خیز انکشاف ہے. بات کریں گے سلمان اوان، نمائندہ خصوصی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلمان، قاسم سلیمانی کا مارے جانا چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے جو کہا گیا، بڑا حیران کن انکشاف سامنے آیا ہے کہ قاسم سلیمانی کا مارے جانا اور خوشی کا اظہار چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے. جی بالکل ایسا ہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے اب سے کچھ روز پہلے ٹیکساس میں اپنی الیکشن کیمپین کے دوران یہ انکشاف کیا تھا، اور یقینی طور پر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اپنے دور صدارت کے اندر قاسم سلیمانی، جن کی ایران کے حوالے سے امریکہ، حزب اللہ، عراق کی جو ایک مڈل ایسٹ کے اندر سچویشن ہے اس میں ان کا ایک بہت امپورٹنٹ کردار تھا، اور ان کا مارا جانا امریکن ڈرون اٹیک کے اندر وہ ایران کے لیے انتہائی زیادہ تکلیف دہ تھا، اور اس سے مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے اوپر کافی سنگین اثرات بھی ہم نے مرتب ہوتے دیکھے. اور اس حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا کہ جب عمران خان سے ان کی بات ہوئی، چیئرمین پی ٹی آئی سے ان کی بات ہوئی، اور چیئرمین پی ٹی آئی نے جنرل قاسم سلیمانی کے مارے جانے کے اوپر انتہائی خوشی کا اظہار کیا، اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا واقعہ بیان کیا. اور اس وقت حقیقت یہ تھی کہ پاکستان کے ہمسایہ ملک کے اندر لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں، ایران کی پوری گورنمنٹ، ایران کا پورا ملک اور ان کے ساتھ ہمدردی رکھنے والے مشرق وسطیٰ کے اندر لاکھوں افراد جو ہیں انتہائی افسردہ تھے، ان کے حوالے سے انتہائی دکھ کے اندر مبتلا تھے. اور پاکستان کے سربراہ کی حیثیت سے، پاکستان کے سربراہ حکومت کی حیثیت سے وہ شخصیت جو کہ خود کو امت مسلمہ کا ایک لیڈر کے طور کے اوپر پیش کرتی تھی، اس کا خوشی منانا اور اس حوالے سے انتہائی اس کو اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسرت کا اظہار کرنا یقینی طور پر انتہائی حیران کن بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ افسوسناک بھی ہے. اور اس میں بالکل آپ نے ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا کہ بظاہر تو امریکہ کی غلامی سے نجات حاصل کرنے کا ایک دعویٰ کیا جاتا تھا، ایک سلوگن لگایا جاتا تھا، لیکن اس کے اوپر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے جنرل قاسم سلیمانی کی موت کے اوپر امریکن صدر کے ساتھ مل کر جو ہے خوشی کا اظہار کیا گیا. اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا لمحہ یا اسے اپنی زندگی کی ایک سب سے بڑی خبر قرار دیا گیا. تو یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، انتہائی افسوسناک صورتحال ہے، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس شخصیت کے کتنے چہرے تھے، کتنے روپ تھے کہ عوام کے سامنے جو ہے وہ امریکہ کے خلاف نعرے لگوائے جاتے تھے، ایک نیریٹو بلڈ کیا جاتا تھا، امریکہ سے غلامی کی بات کی جاتی تھی، ایبسولوٹلی ناٹ کی بات کی جاتی تھی. لیکن دوسری طرف ایک مسلمان ملک کے اندر اگر کوئی بری خبر آتی ہے، غم کی خبر آتی ہے اور ایک المناک واقعہ رونما ہوتا ہے، اس کے اوپر خوشیاں منائی جاتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کروں گا کہ یہی وہ شخصیت ہے کہ جس نے کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ایک اور مسلم ملک کے حوالے سے، اس کی شخصیت کے حوالے سے کچھ کلمات کہے، کوئی بات کی، جو کہ یقینی طور پر آپ دیکھیں کہ ایک طرف تو مسلم امہ کی بات کی جاتی تھی اور دوسری طرف مسلمان ممالک کے حوالے سے کس قسم کے خیالات یا کس قسم کے نظریات یا کس قسم کے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے تھے، جو کہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اقتدار کے لیے اس طرح کے سیاستدانوں کا روپ جو ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، اور خلوتوں کے اندر جب وہ اپنے بیرونی آقاؤں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں تو اس وقت ان کا کریکٹر اور اس وقت ان کے جو الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ کس قسم کا ہوتا ہے. جی بالکل. تو اس سے تو سلمان یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ امریکہ کی غلامی کی باتیں چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے، دوسری بات اسی دور میں امریکہ میں لابنگ فرم کا ہونا، ایک جانب جو ہے وہ خارجہ تعلقات اور مسلم امہ کے لیڈر، اور دوسری جانب ایسے حساس معاملات پر بھی پاکستان کے خارجہ تعلقات پر داؤ پر لگانا. ایک ہی وقت میں ایک سربراہ کا اس قسم کا رویہ تو ملک اور ریاست کے لیے خاصا خوفناک اور خطرناک رہا. جی بالکل. ایسی باتیں جو ہیں وہ شاید آپ تک، مجھ تک دیر سے پہنچیں یا کچھ دیر بعد پہنچیں، لیکن جن لوگوں کے متعلق ایسی باتیں کی جاتی ہیں یا جن لوگوں کے حوالے سے ایسی باتیں کی جاتی ہیں، چاہے وہ کابینہ کے اجلاس میں ہو یا کسی ٹیلی فونک کنورسیشن کے اندر ہو، ایسی باتیں، ایسی چیزیں جو ہیں وہ ڈھکی چھپی نہیں رہتی. اور یہی وجہ ہے کہ پھر ایسے معاملات جو ہیں، نو ڈاؤٹ جب دو ہم ممالک کے تعلقات کی بات کرتے ہیں تو وہ دو ملکوں کے تعلقات ہوتے ہیں، دو ریاستوں کے تعلقات ہوتے ہیں، اور ان کے اوپر شخصیات جو ہے وہ ایک حد تک اثر انداز ہوتی ہیں. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ شخصیات جو اثر انداز ہوتی ہیں وہ اثر جو ہے بعض اوقات بہت گہرا ہو سکتا ہے، اور جب اس قسم کے کلمات ادا کیے جائیں اور جب دکھ کی گھڑی کے اندر کسی کے زخموں کے اوپر آپ مرہم رکھنے کے بجائے اس کے زخموں کو کریدیں اور اس کے زخموں پر نمک چھڑکیں، اور بطور سربراہ مملکت، بطور ایک پرائم منسٹر، ایک منتخب لیڈر کے طور پر جب آپ اس قسم کی حرکتیں کریں گے، جب آپ اس قسم کے ریمارکس پاس کریں گے، جب آپ اس قسم کے الفاظ استعمال کریں گے، اور جب آپ ایک غیر محتاط رویہ اپنائیں گے تو اس کے پھر جو اثرات ہیں یا مضر اثرات ہیں یا منفی نتائج جو ہیں وہ ملکوں کو، قوموں کو کئی آنے والے سالوں تک جو ہے وہ بھگتنا پڑتے ہیں. اور اب آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے پہلے ایک ایران کے ساتھ مل کر جو ملیشیا ہے اس کے ساتھ مل کر سعودی عرب کے خلاف ایک
ब्लॉक बनाने की बात की गई, एक काउंटर तंजीम बनाने की बात की गई जो कि OIC के पैरेलल खड़ी करने की कोशिश की जा रही थी। इसी तरह फिर सऊदी अरब के हवाले से, सऊदी अरब की क़यादत के हवाले से रिमार्क्स दिए गए, और अब देखें कि आप ईरान के हवाले से इस किस्म के रिमार्क्स जो हैं वो सामने आए हैं। और यकीनी तौर पर अगर आपको और मुझे इस वक्त पता चला है तो जिनके बारे में बात की गई थी डेफिनेटली उनको ये बात जो है वो हो सकता है कि हमसे सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।